بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ سب سے بڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند پیغمبروں کے سوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی سارے پیغمبر آئے۔ ہمارے نبی بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی انہی سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصارہ بھی مانتے ہیں، اور مسلمان تو بہت ہی زیادہ مانتے ہیں۔ ہر نماز میں آپ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، وہ راستی والے پیغمبر تھے، یعنی سچے اور راہ راست پر تھے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اور بالکل ہی ایک طرف ہو رہے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا اور سیدھے راستے پر ڈال دیا تھا۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبیاں دی تھیں اور آخرت میں بھی۔ یہودی اور نصارہ تو ان سے بہت زیادہ قربت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سیدھے راستے پر تھے اور تقوی والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سفر کرتے کرتے گزری۔ آج شام میں ہے تو کل مصر میں، پھر کچھ عرصہ بعد اردن یا فلسطین میں بھی ٹھہرے۔ کبھی حجاز کا دورہ بھی انہوں نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے عراق کا نام بابل ہی تھا یا عراق کے ایک شہر کا نام تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بہت لوگ زیادہ گمراہ تھے، ہر قسم کی اخلاقی برائیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ آپس میں ان کا برتاؤ بھی اچھا نہیں تھا، نہایت سنگ دل تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے، زندہ انسان کو آگ میں پھینک دیتے تھے، قتل و غارت گری کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ رحیم المزاج اور حلیم الطبع تھے۔ رحیم المزاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت رحم والے تھے اور رحم دل تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم رحم دل نہ تھی بلکہ سنگ دل اور ظالم تھی۔ حلیم الطبع کا مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام بردبار اور صبر کرنے والے اور برداشت کرنے والے تھے اور حوصلہ رکھنے والے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم ان صفات سے بالکل محروم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے ابراہیم عمدہ نمونہ ہے، اس لیے تمہارے اندر بھی یہی صفات ہونی چاہیے، برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے اور حوصلہ رکھنے والے۔ اور ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ سب سے بہتر دین ابراہیم ہے۔ دین ابراہیم میں تقوی اور سچائی کی دعا کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا، بلکہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دور کے رشتے کے بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ خود بت پرست تھے اور بت بنا کر بازار میں بیچتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے ابا جان، تم بتوں کو پوجتے ہو، تم تو گمراہی میں پڑ چکے ہو۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا۔ پھر فرمایا، اے میرے ابا جان، تم ایسی چیز کو کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ سنے اور نہ کچھ دیکھے اور نہ ہی تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے ابا جان، میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا۔ تم میرے کہنے پر چلو تو تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، تم شیطان کی پرستش نہ کرو، شیطان رحمان کا نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے ابا جان، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے جواب دیا، کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو؟
باپ نے پھر کہا، ابراہیم اگر تم بات نہ آئے تو میں تم کو پتھروں سے سنسار کر دوں گا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے کنارہ کر جاؤ۔ ابراہیم نے باپ کی زبانی یہ الفاظ سن کر کہا، میں سلام کرتا ہوں اور اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا، بے شک اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہے، اب میں جا رہا ہوں، اپنے رب کی عبادت کروں گا، اپنے رب کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اے قوم، تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوج رہے ہو، نہ تو ان میں یہ طاقت ہے کہ یہ نقصان پہنچائیں، نہ فائدہ ہی پہنچا سکتے ہیں۔ قوم نے کہا، ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی اس طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ ابراہیم بولے، رب وہی ہے جس نے مجھ کو اور تم سب کو پیدا کیا، وہی رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام پر ایک ایسا دور بھی گزرا جو سراسر آزمائشی تھا۔ آپ علیہ السلام نے خود بھی اپنی عقل اور فہم سے کام لیا۔ آپ نے غور کرنا شروع کیا کہ قوم بتوں کے علاوہ چاند، سورج اور ستاروں کو کیوں اپنا معبود سمجھتی ہے، جب کہ یہ سب چیزیں زوال پذیر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے رات کو ستارے دیکھے تو خیال کیا یہ رب ہو سکتے ہیں، پھر کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب غائب ہو گئے تو فرمایا کہ غروب ہو جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا پایا تو فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ جب وہ اجل ہو گیا تو فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ جب آفتاب کو دیکھا تو فرمایا کہ یہی میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب بھی وہ غروب ہو گیا تو فرمایا، اے قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں سیدھے راستے پر ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی کے بتائے ہوئے طریقے یا باپ دادا کے طریقے جو وہ کرتے رہے ان پر عمل نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے غور و فکر کرنا شروع کیا، اندھی تقلید نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی شامل حال رہی۔ شہر بابل کی روایت کے مطابق وہاں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ میلے میں لوگ تجارتی سامان لے جا کر فروخت کرتے تھے، وہاں بت بھی فروخت ہوتے تھے، ضرورت کی تمام چیزیں مل جاتیں، اس لیے لوگ میلے میں جاتے، وہاں تفریح کا سامان بھی مہیا تھا، لوگ وہاں پر جا کر سیر و تفریح کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر طرف کے لوگ میلے میں جمع ہو گئے، خرید و فروخت ہو رہی تھی کہ اچانک کسی کے چولہے سے چنگاری اڑی، آگ کی طرح لگ گئی، شہر جل کر بھسم ہو گیا، بت بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ یہ بت اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکے تو یہ کس طرح معبود کہلانے لگے۔ معمول کے مطابق دوسرے سال بھی میلہ لگا، تمام لوگ میلے میں جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ہر سال میلے میں جایا کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، بولے کہ میلے میں جب تمام لوگ چلے جائیں تو میں ان جھوٹے معبودوں کی درگت بناؤں گا۔ سب میلے میں چلے گئے، میدان خالی تھا، بت خانے کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا موقع تھا۔ وہ بت خانے میں گھسے اور تمام بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر دیا، سوائے بڑے بت کے۔ بڑے بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اسے صحیح سالم رہنے دیا، اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا جس سے بتوں کو توڑا تھا۔ اس ویڈیو کا پارٹ 2 بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے التجا ہے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے